اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام ہے محمد زہیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی نشست اور چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب۔ جی اعجاز صاحب، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے نکاح کی۔ نکاح ہو گیا، ایک طرف سے خطبہ سرکار کی طرف سے خطبہ جناب ابی طالب نے پڑھا وکیل کی حیثیت سے، اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے وکیل کی حیثیت سے خطبہ پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کا مہر کیا تھا؟ پہلے تو ہم مہر سمجھ لیں، مہر کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کریم نے حکم دیا کہ جب دو لوگ آپس میں نکاح کریں تو مہر مقرر کریں۔ یہ مہر ہے تحفہ میل کی طرف سے فیمیل کو، گروم کی طرف سے برائیڈ کو، دلہا کی طرف سے دلہن کو تحفہ مہر ہے، اور یہ تحفہ دلہن کی چوائس کا ہے۔ لیٹ می ریفریز، دلہن کی چوائس کا تحفہ، برائیڈ کی چوائس کا تحفہ گروم کی طرف سے، دلہا کی طرف سے مہر ہے، اور اس کا پورا اختیار مہر مقرر کرنے کا برائیڈ کو ہے، اور گروم نے اسے اگری کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ آپس میں طے کر لیں، لیٹ سے ایک برائیڈ نے کہا مجھے 2 یونٹ مہر چاہیے، کسی بھی ویلیو، کسی بھی ایسٹ، کسی بھی شیپ میں اسے کر لیں، اور گروم اسے کہتا ہے، دلہا اسے کہتا ہے کہ میں 2 یونٹ تو افورڈ نہیں کرتا، 1 یونٹ ضرور کر سکتا ہوں، اور وہ آپس میں اگری کر جاتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو مہر ہے تحفہ دلہے کا دلہن کے لیے، دلہن کی چوائس کا۔ سیدہ خدیجہ کا مہر 500 درہم تھا۔ 500 درہم، یہ اس زمانے کی بڑی اماؤنٹ ہے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا نکاح کا مہر 20 اونٹ تھے۔ میں نے پچھلے سال جو ہے ہم نے جب بک پہ کام کر رہے تھے تو تھوڑی ریسرچ کی، تو 3 لاکھ روپے کا اونٹ ملتا ہے قربانی کے لیے۔ قربانی والا اونٹ دوسرے اونٹ سے سستا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اونٹ ہے نا جسے آپ نے ریس لگانی ہے، ایک وہ اونٹ ہے جسے آپ نے پالنا ہے، ایک وہ اونٹ ہے جس میں بڑی خوبیاں ہیں، تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ قربانی والا اونٹ جس کا پتہ ہے کہ ہم نے اس پہ چھری پھیر کر ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے یا کھانا ہے اللہ کے نام پہ، 3 لاکھ روپے ایک اونٹ کی پرائس ہے۔ 20 اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ 60 لاکھ روپے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کا مہر 60 لاکھ روپے پاکستانی تھے۔ یہ میں آج سے 1.5-2 پہلے کی کیلکولیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج اسے دیکھیں تو شاید اس سے بھی ویلیو بڑھ گئی ہو۔ نمبر 2، جس طرح آج ہم ایک ضیافت کرتے ہیں جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں، یہ عرب میں بھی رواج تھا کہ دلہن کو اپنے گھر لے جانے کے بعد دلہا ایک ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ضیافت کس چیز کی ہے؟ یہ دلہا دلہن کے آپس میں، میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن قائم ہونے کی اناؤنسمنٹ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، نمبر 1، اور اس کا اظہار تشکر ہے اللہ کے حضور کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو ضیافت دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ تعلق آپس میں قائم ہوا، جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ولیمہ کا رواج تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹ ذبح کیے اور ولیمہ یا ضیافت کا اہتمام کیا۔ اور پتہ کتنے لوگ تھے آپ کے ولیمہ میں؟ جو ہے 200 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا رسول اللہ کے اس ضیافت یا نکاح میں۔ اونٹ کا گوشت بنایا گیا اور لوگوں کو کھلایا گیا۔ اب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بیوی ہیں،
اور آپ اکٹھے رہتے ہیں جناب ابی طالب کے گھر۔ 8-10 دن گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ بنت خویلد دونوں شفٹ ہو جاتے ہیں سیدہ خدیجہ کے گھر۔ اب ان کی لوکیشن بھی سمجھنے میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے یہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب گھر تھا، اور اس میں آج کل لائبریری قائم ہے مکہ میں، مولد النبی بھی لکھا ہوا ہے اس بلڈنگ پہ۔ جب آپ جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے تو یہ مکہ میں ایک گلی کا نام تھا الزقاق المدکل، درمیانی گلی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں بیت اللہ کے بعد ایک گلی تھی، پھر دوسری گلی تھی، اور پھر تیسری گلی تھی، تو دوسری گلی ان 3 گلیوں میں سے درمیانی گلی ہوئی۔ سو دوسری گلی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کا گھر کہاں تھا؟ سیدہ خدیجہ کا گھر جب آپ بیت اللہ سے نکلیں، سعی جہاں کی جاتی ہے، مسا جسے کہتے ہیں، اسے کراس کرنے کے بعد سرکار حکم بن عاص کے ہمسائے تھے، ابو لہب کے ہمسائے تھے، عقبہ بن ابو معیط کے ہمسائے تھے، اخنس بن شریک اور جناب عباس کے گھر آمنے سامنے تھے۔ اس گھر سے گزر کے سرکار اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ سو اگر میں اسے یوں ٹرانسلیٹ کروں ٹائم کے ساتھ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بیت اللہ کے بالکل ساتھ جناب ابی طالب کے گھر رہتے ہوئے ایک گلی اور آگے چلے گئے، اور جناب جب اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہوئے تو وہ اس سے تھوڑی اور دور تھی۔ تو یہ مکہ کی اس وقت کی سچویشن ہمیں سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ لائف ایز یوزول چلنا شروع ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رہ رہے ہیں۔ اب ایک بڑی چینج آئی ہے رسول اللہ کی زندگی میں۔ آپ کو ایک فیمیل کے ساتھ وہ وقت گزارنے کا موقع ملا جو پہلے نہیں ملا تھا ماں کی صورت میں۔ جی وہ جو کیئر ہے نا، مطلب یہاں پہ کوئی کنفیوژن یا کوئی غلط نہ سمجھ لے، میں قطعاً کوئی ماں کا رول نہیں بتا رہا سیدہ خدیجہ میں۔ جو کیئر آپ کو ملتی ہے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں، آپ اپنی بیوی کو کیئر دیتے ہیں، بیوی آپ کو کیئر دیتی ہے، اس میں بڑی محبت کا عنصر ہوتا ہے، بہت فیکٹر محبت کا بڑا ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بھی فیکٹر محبت کا بہت کامن ہے۔ تو میں محبت کے فیکٹر کی بات کر رہا ہوں، پلیز میری بات کو کوئی غلط نہ لے۔ دوسری چینج کیا آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بزنس کرنے کے لیے والیوم آف منی آ گئی سیدہ خدیجہ کے ایسٹس یا بزنس کی صورت میں، اور اگلے 15 سال سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے ہیں۔ کبھی کسی دوسرے ملک یا شہر سامان لے کر جاتے ہیں، کبھی اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزنس پارٹنر رہے اس سارے عرصے میں، وہ جو 20 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ کی لائف میں چینج آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ارن کرنا چھوڑ دیا، ڈائمنشن اور آگے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے۔ جن سے آپ نے تجارت کی سب سے زیادہ عبداللہ بن ابی الحمصہ، قیس بن صائب مخزومی، ابو سفیان بن حرب، عبد الکعبہ بن عثمان بن عفان، طلحہ بن زبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب عباس کے ساتھ تجارت کی۔ ان کے ساتھ زیادہ رسالت مآب کا تجارت کا سامان گزرتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح کی خوشی میں برکہ بنت ثعلبہ، ام ایمن جنہیں ہم عام زبان میں جانتے ہیں، تاریخ ام ایمن کہتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب حلیمہ سعدیہ سے واپس آنے کے بعد سے جو ٹیک کیئر کی نا، وہ ام ایمن نے کی، سرکار ختمی مرتبت کی والدہ کی موجودگی میں بھی، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہی لے کر آئیں آپ کو ابوا سے مکہ، اور
جناب عبد المطلب نے ام ایمن کو ہی یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ میرے پوتے کی کیئر میں کوئی کمی نہ آئے، خاص خیال رکھنا، بڑا یعنی بنیادی جاب ہی ام ایمن کی رسالت مآب کی خدمت تھی۔ اب وہ پچھلے 25 سال سے سرکار کی خدمت کر رہی ہیں، تو اس نکاح کی خوشی پہ سرکار انہیں انعام کیا دیتے ہیں، انہیں بدلہ کیا دیتے ہیں؟ وہ جو کریم ہوتے ہیں نا، وہ جو کائنڈ ہوتے ہیں، وہ جو سخی ہوتے ہیں، ان کی سخاوت کا، ان کے اخلاق کریمانہ کا، ان کی محبت کا انداز بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد سب سے پہلا اعلان سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ام ایمن میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اب آپ غلام یا باندی نہیں رہی۔ اچھا، ام ایمن بھی کوئی عام انسان تھوڑی ہے، میرے آپ جیسا۔ وہ 25 سال سے اللہ کے نبی کی خوبیاں دیکھ رہی ہیں، وہ 25 سال سے۔ اچھا، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن سمجھنے کی بات ہے، ہم نے ابھی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دینی حوالے کی بات نہیں کی ہے، ہم نے سرکار کے انسانی رویوں کی، معاشرتی رویوں کی، ہاؤ گریٹ اے ہیومن بینگ ہی واز، ہاؤ گریٹ ماڈل اللہ ہیز پریزنٹڈ ٹو دس یونیورس۔ وہ وہاں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان وہ تمام معاملات، وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ تمام خوشی، غمی، آسانی، مشکل دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں اور سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں واٹ از دی بیسٹ وے ٹو ڈو اینی تھنگ۔ تو سرکار نے ام ایمن کو آزادی دی۔ ام ایمن کیا کہتی ہے؟ بیٹا کہا کرتی تھی سرکار کو، کہتی ہیں بیٹا میں تو کہیں نہیں جانے کی، تمہاری بڑی مہربانی ہے، تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں تمہاری محبت سے آزاد نہیں ہو سکتی، میں محبت میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تو جناب ام ایمن آزادی ملنے کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں اور ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اور ہم کچھ سیشن پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ سرکار ختمی مرتبہ ام ایمن کو ماں، اماں جی کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں اور حبشن تھیں، غلام عرب کے معاشرے میں، ذرا اس کو ویژولائز کریں، اور آپ فرماتے ہیں میرے بزرگوں میں صرف ام ایمن باقی رہ گئی ہیں۔ جی، جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ اور عمر بن خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام ایمن کو ملنے جایا کرتے تھے کہ حضور کی ماں ہے۔ سو سرکار نے نکاح پہ یہ انعام ام ایمن کو دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔